حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین۔ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مولانا امام صادق علیہ السلام کی عجیب روایت ہے ایک اعتبار سے۔ امام نے فرمایا کہ ابتدا بہت عجیب ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی عقل کو ایک ہی نشست میں سمجھنا چاہتے ہو، عقل کو سمجھنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ مثلا عقل کو سمجھنے کا ایک راستہ یہ اس کے ساتھ سفر کرو۔ اب ظاہر سفر ایک نشست میں نہیں ہوگا۔ سفر اس زمانے میں کئی ہفتوں کا ہوتا تھا۔ یہاں کوئی جہاز کا نہیں ہے، آپ یہاں ایئرپورٹ سے اترے، وہاں ایئرپورٹ پہ ختم ہو گیا معاملہ۔ سفر ہوتا تھا کئی ہفتے کئی مہینے لگتے تھے۔ لیکن امام نے اس حدیث میں کہا کہ اگر تم کسی ایک نشست میں کسی انسان کی عقل کو پہچاننا چاہو تو تم اس کے سامنے کچھ ناممکنات کو پیش کرو، ناممکنات کو پیش کرو۔ یعنی کیا کرو؟ ایسی باتیں کرو جو ممکن نہیں ہے اصلا، ایسی باتیں کرو جو ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھو یہ رد کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا قبول کر رہا ہے۔ اگر فوراً رد کرتا ہے بھی ممکن نہیں ہے تو اس کے اندر عقل ہے، اور اگر یہ قبول کر لے فرمایا یہ احمق ہے۔ فہو احمق، عربی نے احمق کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ یہ احمق ہے۔ کیوں؟ ناممکن باتیں کر رہے ہیں، رد عمل ہی نہیں دکھاتا، ریئیکشن ہی نہیں دکھا رہا۔ اس کی عقل اتنا نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر اس کی عقل اتنا نہیں سمجھ پا رہی تو یہ پھر کہاں سے عقل مند بنے؟ ایک نشست میں اگر کسی کی عقل کا جائزہ لینا ہے تو طریقہ کار یہ ہے۔ اب میں آپ خدمت میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر میرا جیسا کوئی بولنے والا آپ کے بارے میں کچھ ایسی فضیلتیں کہے جو ناممکن ہے اور آپ پھر بھی قبول کریں بلکہ اس پہ خوش ہو کے نعرے بھی لگائیں، مجھے بتائیے کون احمق ہے اور کون عقل مند؟ دیکھیے چھوٹی سی ایک بات، ہم اور آپ کو عقل کے دائرے میں چلنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے اندر ایک عقل و شعور ہونا چاہیے۔ ایک تو کہ ہم ممبر پہ بیٹھیں، ممبر جذباتیت کی جگہ نہیں ہونے چاہیے، ممبر عقل کی جگہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ آپ فرض اعضاء پہ بیٹھیں، آپ کو عقل و شعور کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کے بارے میں یا کسی بھی طرح کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جو ناممکنات میں سے ہے تو اس کے اوپر آپ خوش کیوں ہوں گے؟ آپ کو رد عمل دکھانا چاہیے کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا اب ظاہر رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں، مجلس کے نظم و ضبط و تقدس کو پامال کریں، لیکن یہ کہ آپ خوش ہو رہے ہوں اور اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، یہ بات تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صاحب ایک معاملہ ہو گیا، آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ نے احتجاج کرنے میں یہ کہا کہ اگر یہ نہ ہوا تو کل ہم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، اتنا ہمیں بھی پتہ ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب اردو میں ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب واقعاً اینٹیں بجانا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ ملک کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ڈالنے والے ہیں۔ اچھا جیسی آپ نے یہ بات کہی ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ بھئی اس اثر کو ڈالنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ اثر واقعاً پڑنے والا ہے؟ اچھا اگر نہیں پڑنے والا تو کہنے والے نے کہا کیوں ہے اور سننے والے سن کے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ عقل کی بات کرو، شعور کی بات کرو، جذباتیت کی باتیں کیوں کرو؟ اب دیکھیے مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں نے اسی لیے عرض کیا کہ امام نے فرمایا تمہارے سامنے کوئی باتیں کہیں جو ناممکنات میں سے ہے، رد عمل نہیں دکھائے، مطلب یہ بندہ عقل مند نہیں ہے، بندہ عقل مند نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا۔ یہ تو روایت آپ نے سنی، میں نے بھی سنی، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، ہم نے سنی ہو یا عمل کی ہو یا نہ کی ہو، ایسی ایک بات ہے کہ دشمن نے یقیناً سمجھ لی ہوگی اور ہمارے بارے میں عمل کر رہے ہوں گے۔ مجھے تقریباً یقین ہے، اگر نہ کہوں 100%، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں 100%، لیکن پھر بھی احتیاطاً
تھوڑا سا کم کر کے کہوں گا، یہ لوگ یقیناً اس بات کا انالیسس کرتے ہوں گے کہ ان میں سے کس کا لیڈر جذباتی ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جو نہیں ہونی ہے۔ وہی پیرامیٹر جو اہل بیت نے ہمیں دیے تھے عقل کے لیے، یہ استعمال ہم پہ کرتے ہوں گے، ہم پہ کرتے ہوں گے۔ یہ دیکھتے ہوں گے ان میں سے یہ لوگ جن مجالس میں جاتے ہیں کتنے فیصد مجالس وہ ہیں جو صرف جذباتی ہیں، صرف جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام کے ذریعے سے یہ ہماری قوم کی جذباتیت کو اسکیل پہ نمبر دے سکتے ہیں آسانی سے۔ اچھا، ان کو یہ سمجھ میں آتا رہتا ہوگا کہ اب ان کی جذباتیت بڑھ رہی ہے، کس موضوع پہ جذباتیت زیادہ ہے، کس موضوع پہ جذباتیت کم ہے، اور پھر جب ان کو مہرے پھینکنے کا ٹائم آتا ہوگا تو پھر انہی پہ پھینکیں گے جس پہ جذباتیت زیادہ ہے۔ آپ میں جذبات ہوں یا نہ ہوں، آپ کے لیڈرز میں نہیں ہونے چاہیے۔ بس اس پہ کچھ غور کرنے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ بھائی پبلک جو ہوتی ہے وہ جذبات میں آتی ہے، پبلک جذبات میں آ جائے، جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، جذبات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اصحاب اہل بیت میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے اندر کچھ جذبات ہوتے تھے اور وہ ان کے کام بھی آتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی پبلک میں تو جذبات قابل قبول ہیں، رہنماؤں میں جذبات کب سے قابل قبول ہیں؟ رہنماؤں میں جذبات قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کون سے جذبات کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے شجاعت، حمیت، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، دشمن کے سامنے حق بات کہنا، بھئی یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن ایسے جذبات جن میں کیلکولیشن نہیں ہے، ایسے دعوے جن کے اندر کیلکولیشن نہیں ہے، یہ نہیں چاہیے۔ بھئی آپ لیڈر ہونے کے ناطے، رہنما ہونے کے ناطے آپ کو زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ تو آپ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے اندر یہ دیکھیں تو بہت عزت، احترام، جس کے بھی ملاحظات ہوتے ہیں ان تمام ملاحظات کے ساتھ کہیں پہ کنوے کر دیں کہ بھئی یہ جملہ جذباتی تھا، آپ سے ہماری توقع جذباتیت کی نہیں، آپ سے ہماری توقع سنجیدگی اور شعور کی ہے، جذباتی جملے براہ مہربانی کم سے کم ہونے چاہیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم ہماری جو ٹاپ کی لائن ہے وہ اپنی جذباتیت کو تھوڑا سا کم کرے۔ اچھا، وہ جذباتیت کیوں کر رہی ہے؟ وہ جذباتیت اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں جذباتیت نہ دکھاؤں تو جذباتی قوم کا لیڈر ہی نہیں بنوں گا۔ نہیں، آپ اس کو سمجھائیں گے بھائی جذباتیت کے بغیر بھی آپ ہمارے لیڈر ہیں، بلکہ ہمیں ایسے ہی پسند ہے، سنجیدگی کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ یہ معاملات جانوں کے معاملات ہیں، خون کے معاملات ہیں، قوم کے معاملات، خون کے معاملات ہوتے ہیں، مستقبل کے معاملات ہوتے ہیں، جس جذباتیت پہ نہیں کھیلے جا سکتے۔ میرے 4 بیٹے ہیں، میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی جذباتیت نہیں دکھاؤں گا۔ کیوں؟ بھائی مجھے کچھ ہوا تو میرے 4 بیٹے مجھ سے متاثر ہونے والے ہیں، ان کا مستقبل ایٹ اسٹیک ہے، خطرے میں ہے اگر میں کوئی احمقانہ حرکت کر ڈالوں اپنے بارے میں۔ تو میں اگر اپنے 4 بچوں کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھئی تھوڑا ذرا خیال رکھ کے کرنا کام، کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دو، بے تکی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو مثلا اگر میں کسی پہاڑی پہ کوئی مجھ سے کہے چڑھو، تو میں پہلے کیلکولیٹ کروں گا کہ بھائی اس کو چڑھنے میں کیا کوئی ایسی کوئی مصلحت ہے کہ میں اپنی جان خطرے میں ڈالوں، پیچھے کیا کیا اسٹیک پر ہے۔ صحیح ہے؟ تو اگر ایک فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے احتیاط کرتا ہے تو قوم کے لیڈر کو پوری قوم کا مستقبل دیکھ کر احتیاط نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جذبات کنٹرول میں رکھے، احتیاط سے کام لے۔ ہاں، جہاں پہ قوم کو جذبہ دلانا ہو آپ جذبہ بھی دلائیے، لیکن اس کے بھی طریقے ہیں۔ امام خمینی کا جذبہ نہیں دلاتے تھے اپنی قوم کو، جوش دلاتے تھے، جذبے دلاتے تھے، ساری تقریریں ریکارڈڈ ہیں۔ ذرا کوئی ایک جملہ نکال دے جو غیر عاقلانہ جذبات، ایک جملہ نکال دے۔ رہبر معظم ہمارے سامنے، کروڑوں انسان ان کی بات سنتے ہیں، کروڑوں انسان، یعنی ایسا ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ کریں گے، کروڑوں انسان ایسے۔ جذباتیت کا کوئی جملہ نکالو۔ وہ سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ، لاکھوں تو ایسے ہیں ہی ہیں جو اس کے نام پہ فوراً مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کروڑوں نہ بھی ہوئے، چلو لاکھوں تو ہیں ہی ہیں۔
ذرا کوئی جذباتی جملہ نکالا، اور جہاد کے بیچ میں کھڑے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، جذباتیت نہیں دکھاتے، کیلکولیٹڈ باتیں بولتے ہیں، ایک جملہ ادھر کا ادھر نہیں کرتے، اپنے دشمن کو روب میں رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس نے اگر ایک بات کہتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے۔ اتنی عظیم الشان ہستیاں اسی دور میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اب یہ مجھ سے ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ بھئی سیاست میں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ بھئی یہ رہبر معظم سیاستدان نہیں ہے، وہ سیاست نہیں کر رہے کیا؟ یہ مثلا سید حسن رسول اللہ یہ سیاست نہیں کر رہے کیا؟ ان کو سیاست میں یہ سب نہیں کرنا پڑتا، تو ہمیں کیوں سیاست میں کرنا پڑتا؟ اس کا مطلب ہے ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ اس خاطر میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا عقل و شعور کے ساتھ جذباتیت کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول۔ مددی مددی